اللہ اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنی نوٹ بکس اور قرآن جو ہے وہ نکال لیجیے. لیسن نمبر 11 ہے, آیا نمبر 60 سے 62. آیت نمبر 49 سے 59 تک, 49 سے 59 تک پچھلے سبق کا ہلکا سا ریکیپ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اس سبق میں ہم نے از کی تکرار دیکھی, یعنی از کو بار بار استعمال کیا گیا ہے. از کا کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جس وقت, جب کہ, جس وقت, اور یاد کرو. اس گروہ کا مخفف ہے, یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے. نجیناکم من آل فرعون. آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار. آل میں نمبر 1 خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں, بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں. مثلا آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز, آپ سے محبت کرنے والے. صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو, فالو نہ کیا جائے, ساتھ نہ دیا جائے. یسومونکم سوء العذاب. وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے. تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے. ان کے کوئی حقوق نہ تھے, ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے. تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالیے اور اس میں دیکھیے. ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے, خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو, خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو, یہ کسی بھی قسم کا نقصان. تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی, جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی. یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی. اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے؟ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے, یہ درست نہیں, پوچھنا ہی درست نہیں. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات وہ درست بھی ثابت ہو جاتی, اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں. ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے. اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے, کسی ایسی خبر دینے والے کو, غیب کی خبر بتانے والے کو, اس کے پاس مت جاؤ.
بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ. جیسے کاہن دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے، ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹ کو بھی یقین کر لیتے، وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت. اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے. آپ دیکھیں ابھی آج آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا، تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں. اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں. وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے، اور وہ راستہ بنانے کے لیے سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. کبھی بھی یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا، یہ غلط ہے. سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ ایک چیز کھاتے ہیں اور وہ چیز آپ کے لیے شفا یا غذا بننے کی بجائے طاقت کی چیز بننے کے بجائے الٹا آپ کے لیے بیماری بن جاتی ہے. اگر ایک انسان ایک سمپل فوڈ بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، ورنہ سارا سسٹم ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کام نہیں کرتا کچھ. تو خواہ ہمارے جسم کے اندر کی طاقتیں ہو، ہمارے اپنے اندر کی طاقتیں ہو، ہمارا ذہن ہو، دل ہو، دماغ ہو، زبان ہو، آنکھیں ہو، کان ہو، یا باہر کے اسباب ہو، یہ سب اسباب ہیں، مینز ہیں، ذرائع ہیں. اصل چیز اللہ کی ذات ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت یہ کہیں اللہ نے مجھے پانی پلایا، اللہ نے میرے لیے کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا. اس میں انسان یہ کہہ سکتا فلاں نے مجھے پانی پلایا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یا اس ذریعہ بنانے والا اللہ ہی ہے. ورنہ لوگوں کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، اگر اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے تو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. اگلی آیت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا. 40 کیوں؟ ایک دن کافی نہیں تھا؟
اللہ کی حکمت تھی، بنی اسرائیل کو آزمانا تھا، اور چونکہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جانی تھی، تو اس کتاب کو لینے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے، اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اس کو ذہن دل دماغ میں اتارنے کے لیے، اگر جو لکھی ہوئی کتاب تھی تختیوں پر، ایک وقت چاہیے تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر انسان 40 دن تک مسلسل کرتا ہے تو وہ کام یا وہ چیز انسان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. کسی بھی کام میں پختگی لانے کے لیے، کسی بھی کام کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے، اور کسی بھی کام اور خصوصاً کسی علمی کام کو کرنے کے لیے ذہنی یکسوئی کے ساتھ 1-2 دن کافی نہیں ہوتے، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم سے نکال کر بالکل تنہائی میں اکیلے پہاڑ پر بلایا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو ان کو ظالم کہا گیا. کیوں ظالم ہی کیوں کہا گیا؟ کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں، کیونکہ یہ شرک تھا اور شرک کرنے والا ظالم ہی ہوا کرتا ہے. ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا. تو شرک ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ لبنا. یہاں اللہ کے حق میں کمی کرنا، یعنی جب ہم اللہ کی صفت کسی اور کو دے دیتے ہیں، یا اللہ کا حق کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، کسی اور کو دیا تو دراصل ہم نے اللہ کے حق میں کمی کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اس سے کیا خاص بات پتہ چلتی؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہے جب انسان معافی مانگتا ہے. اور اس معافی، یہ جو انہوں نے بنی اسرائیل نے پھر اس گناہ سے معافی مانگی تھی، تو اسی کی بنا پر ان کا نام پھر یہودی پڑا تھا، کیونکہ ہادہ یہود کا مطلب ہوتا ہے تابہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی گئی تھی؟ آیت کو پڑھیے، ترجمہ غور خود کیجئے، جواب ڈھونڈیے. آپ فرمائیں. تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی حاصل کرنا. اگلی آیت ہے 54. اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے معافی مانگنے کے لیے کہا، اور معافی کا حصہ تھا ایک دوسرے کو قتل کرنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربان ہوا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بعض گناہوں کی معافی کے لیے انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ کفارہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود مقرر کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے دین میں کسی گناہ کی معافی کا کفارہ کیا؟ کوئی ایک گناہ بتائیے جس کا کفارہ. مثلا میں آپ سے پوچھتی ہوں، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ سمینہ؟ 10 روزے نہیں، 3 روزے. لیکن 3 روزے بعد میں آتے ہیں، سب سے آخری حل ہے، اس سے پہلے بھی ہے کچھ. حمیرہ؟ نہیں، اس میں غلام آزاد کرنا نہیں. قسم توڑنے کے کفارے میں غلام آزاد کرنا نہیں ہوتا. کوئی آپ سے پوچھتا ہے میں نے قسم توڑ دی، اب میں کیا کروں؟ کیا بتائیں گے اس کو؟ 10 مسکینوں کو، یا کپڑا پہنانا، یا پھر روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا. اگر کسی کے پاس کھانا کپڑا نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ روزے رکھ لے. چلیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو اس مطالبے پر ان کی کیا شامت آئی؟ بنی اسرائیل کے اس مطالبے پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ آپ فرمائیے. جی ہاں، ان پر بجلی برسائی گئی. کیوں؟ ناجائز مطالبہ تھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم. پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا. لعلکم تشکرون. تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تو خیر بڑی موت تھی، حقیقی موت تھی،
نیند بھی موت کی بہن ہے. تو جب انسان نیند سے اٹھے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کن الفاظ میں؟ الحمدللہ، سب کو آتا ہے شکر اللہ کا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. من کیا تھا؟ شہد جیسی چیز تھی، میٹھا تھا. سلوہ بٹے، کھانے کی چیزوں کا سب کو یاد رہتا ہے. یہاں یہ جو بات کہی گئی کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان بس کھاتا ہی رہے، پاکیزہ اور اچھی چیزیں کر. طیبات سے کیا مراد ہے؟ طیبات کون سی ہوتی ہیں؟ کس کو طیبات کہا جاتا ہے؟ یعنی جو غذا، یعنی جو دیکھنے میں بھی ٹھیک ہو، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو، صاف ستھری بھی ہو، حلال بھی ہو، اور انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. یہ کون سی بستی ہے جس میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فلسطین، یا بعض نے کیا کہا؟ جی شام کا علاقہ ہے. نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اصل میں حکم پر توجہ رہے، کیونکہ جب بستیوں اور لوگوں اور شہروں کے نام ہوتے تو انسان کے امیجنیشن میں پھر کچھ اور آنے لگتا ہے اور اصل حکم پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو سکتا ہے دروازے سے؟ پریکٹیکلی کوئی آپ دروازے سے اندر آئیں تو کیا مطلب کہ زمین پر عاجزی، کیونکہ سجدہ جو ہے انسان کے تواضع کی علامت ہے، تو مراد اس سے عاجزی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تھے تو اس وقت جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ جو اونٹ کا کجاوا تھا وہ آپ کے چہرے کے ساتھ لگ رہا تھا. اور پھر حتتن یعنی بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو، دعائیں پڑھتے ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی دے یا اس کی کوئی مراد بر آئے یا اس کو کوئی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہو تو اسے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے شکرانے کی، اور پوسچر بھی انسان کا عاجزی کو ظاہر کرے. سجدے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صرف دل میں ہی نہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، یا زبان سے ہی نہیں بلکہ حقیقت میں ان کا جو وضع تھی یا جو ان کا پوسچر تھا وہ بھی اس کی نمائندگی کر رہا تھا. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ادب تو دل میں ہوتا ہے، احترام تو دل میں ہوتا ہے، شکر دل میں ہوتا ہے. نہیں، ادب، احترام، شکر اور محبت اور یہ ساری چیزیں جو دل کے جذبات ہوتے ہیں ان کے اظہار کے لیے عمل بھی ضروری ہوتا ہے. اور عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ انسان موقع کی مناسبت سے اپنے رویے سے بھی اس چیز کو ظاہر کرے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو حضرت علی نے شاید دیکھا تو کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا. یعنی ہم جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھیں. نماز کی حالت میں، قیام میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے. باقاعدہ منع کیا گیا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر آنکھیں مت مٹکاؤ. اوکے، جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہوں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ شہادت کی انگلی کے اوپر جو ہم اس وقت موو کر رہے ہو، رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وقت سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھا جائے گا. اتحیات میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی انگلی کی طرف یہاں آپ دیکھیں. یہ نماز کا ادب ہے، یاد رہے گا. پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن یاد دہانی بعض اوقات بھول جاتا ہے انسان. کیونکہ ایک مرتبہ میں اب قراءت مختلف طرح کی ویڈیوز وغیرہ میں آتی ہیں تو ایک قاری تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، بہت ہی زبردست ان کی آواز ہے، لیکن جو ان کی ویڈیو بن رہی تھی جب نماز پڑھا رہے تھے تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، تو وہ دیکھ کے مجھے شدید گھبراہٹ ہوئی کہ بعض اوقات انسان بہت بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے لیکن اسے چھوٹی سی سنت یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے وہ.
تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علاج کیا کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں. تو سب سے بڑا ادب کس کا ہے ہم پر لازم اور واجب؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا. اور اس کا اظہار ہم کہاں کریں گے؟ نماز میں. نماز ایک مقام ہے جہاں ہم اپنی محبت اور اپنے عزت اور ادب اور احترام اور جو کچھ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس کا پورا اظہار کرتے ہیں، صحیح طور پر کھڑے ہو کر، صحیح طور پر ہاتھ باندھ کر، صحیح جگہ پہ نظر رکھ کے، صحیح اور ہلنا جلنا بند اور کپڑوں سے کھیلنا اور ادھر ادھر ٹیڑھا میڑا ہونا، یہ سب کچھ ختم کر دینا. تیزی سے بھی نہیں نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ بالکل ہلے بغیر یکسوئی کے ساتھ کھڑے، الا کہ کوئی بیمار ہو تو وہ الگ بات ہے، بالکل ساکت ہو کر قوموا للہ قانتین، اور نگاہیں جھکا کر، اور یعنی کہ پوسچر میں ادب احترام نمایاں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں کس کا سب سے زیادہ ادب احترام کرنا چاہیے؟ والدین کا. جیسے تو والدین سے بات کرتے ہوئے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، زور سے نہیں بولنا چاہیے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے کندھے جھکاؤ ان کے سامنے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عاجزی. یعنی ماں باپ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے. نہیں، جب آپ ان سے بات کرو، ان کے پاس بیٹھو، تو آپ کے پوسچر میں عاجزی نظر آنی چاہیے. اللہ کا حکم ہے کہ یوں اکڑ کے نہ بیٹھو، کیا کرو؟ تھوڑا جھکاؤ کے ساتھ بیٹھو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور یہ دل میں ایک رحمت اور محبت ہونی چاہیے والدین کے لیے، جس اس رحمت کی وجہ سے یہ کندھے جھکنے چاہیے، مصنوعی طور پر اوپر سے نہیں کہ ہاں ہم نے جھکا لیا اپنے آپ کو. نو، من الرحمہ، اس رحمت اور شفقت اور پیار اور محبت کی وجہ سے جو ہمارے دل میں والدین کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح جو بھی لوگ ہم سے عمر میں بڑے ہیں یا درجے میں بڑے ہیں یا مقام میں بڑے ہیں، ان کے سامنے بھی عاجزی ضروری ہے، خواہ وہ رشتے میں بڑے ہوں، خواہ وہ عمر میں یا علم میں یا کسی بھی اور دنیاوی اعتبار سے ہم سے بڑے ہوں. تو ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے. اور اسی طرح جب انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہو، خواہ دنیاوی کیوں نہ ہو، اب یہ بستی میں داخل ہونا کیا تھا؟ دنیاوی کامیابی تھی نا، اس کا دین سے تو خاص تعلق نہیں نظر آتا. تو اس موقع پر بھی انسان کو خوشی کے موقع پر مختالاً فخورا نہیں بننا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، کندھے اچکانے نہیں چاہیے، سر نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ جتنی بڑی کامیابی ہو اتنا ہی زیادہ شکرانہ ہو. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم ضرور زیادہ دیں گے محسنین کو. لیکن بنی اسرائیل کیا کیا انہوں نے؟ بدل الذین ظلموا قولا، بات بدل دی ظالموں نے، غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے بھی ظالموں پر آسمان سے رجز اتارا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فاسق تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1، یا اللہ کی بات کو بدلنا نہیں چاہیے. قرآنی احکامات میں تبدیلی جرم ہے، اللہ کی بات بدلنی نہیں، جو بات جیسے ہو ویسے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب ہمیں کوئی بات پتہ نہ ہو نا تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارا موسٹلی کیا جملہ تھا؟ آئی نو، آئی نو. زیادہ ہم یہ بولتے ہیں آئی نو، حالانکہ زیادہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو، لا ادری، واللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، مجھے نہیں پتا. عام طور پر ہم سے کوئی سوال کر بیٹھے تو ہم فوراً جواب دینے لگ جاتے ہیں، فوراً فتویٰ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ سے کوئی پوچھتا تھا تو آپ اگر پتا نہیں ہوتا تھا تو آپ بھی کیا کہتے تھے کہ میں جبریل سے پوچھوں گا. جبریل کو نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا. اور پھر واپس اس چین سے جواب آتا، پھر آپ آگے بتاتے. اور سورۃ الکہف میں کیا آتا ہے؟ سورۃ الکہف کے بارے میں آتا ہے، سورۃ الکہف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
کسی کو جواب دینا ہو تب بھی یہ نہ کہو کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا، نہیں، اللہ ان یشاء اللہ، انشاء اللہ کہنا بھی ضروری ہے. تو اس میں انسان کی کوئی توہین نہیں کہ اگر اس کو نہیں پتا تو وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن بات کو کچھ سے کچھ کر کے بتانا جو ہے یہ درست نہیں، یہ ظلم ہے. اسی طرح صرف اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں، کسی انسان کی باتوں کو بھی نہیں بدلنا چاہیے. مثلا کسی نے آپ سے کچھ بات کہی اور آپ اس بات کا بتنگڑ بنا دیں اور کچھ سے کچھ، یہ بھی ظلم ہے، یہ بندے پہ ظلم ہے. تو جتنی بات ہو، جیسی ہو، جس کانٹیکس میں ہو، بس اتنی کر دینی چاہیے. اور اگر انسان اس سے باہر نکلتا ہے تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اگلے سبق سے پہلے پچھلا سبق تھوڑا سا دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگلی آیات کے ساتھ ایک کنیکشن آپ کو سمجھ میں آئے. جی، وہ تو یہ ہے کہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. تو یہ جو ہے وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا، گائے کا بچہ، اس کو تو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا، لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفس. نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بت میں جان نہیں ہوتی. آیت نمبر 60 سے 62 تک، آیت 60 to 62، بس 3 آیتیں ہیں آج. میں عربی پڑھوں گی، آپ اردو کا ترجمہ پڑھیے گا. وا از استسقا موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ان الذین آمنوا والذین ہادو والنصارى والسابئین من آمن
बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस लफ्ज़ी वजाहत। व और इस जब, क्या माना इसका, याद करो, रिकॉल। इस्तस्का, इस्तस्का यस्तस्की, इस्तिस्का उन कहते हैं पानी मांगने को, पानी तलब करना, पानी के लिए दुआ करना। नमाज इस्तिस्का का नाम सुना होगा आपने। वो खास नमाज भी होती है जो मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती बल्कि बाहर खुले मैदान में पढ़ी जाती है, और नमाज के अलावा भी दुआ की जा सकती है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो एक शख्स उठा और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ कीजिए, क्योंकि मवेशी हलाक हो रहे हैं और इंसान प्यासे मर रहे हैं और कहत पड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाए और आपके साथ बाकी तमाम सहाबा ने भी जो उस वक्त मस्जिद में थे हाथ उठाए और 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाह तो हमारी फरियाद रसी कर, यानी हमारी मुश्किल दूर कर। सहाबा कहते हैं कि उस वक्त आसमान पर किसी किस्म के बादल के कोई आसार न थे। यकायक किनारों से बादल उठने लगे और बारिश बरसने लगी। इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं थे और पानी आपके ऊपर पड़ रहा था और आपके चेहरे से आपके दाढ़ी के बालों से कतरे जो थे वो टपक रहे थे। यानी मस्जिद नबी की छत जो थी वो ऐसी छत नहीं थी बल्कि पत्ते वगैरह और लकड़ी की बनी हुई थी, टहनियों की और पत्तों की, खजूर की छालों की। और फिर 1 हफ्ते तक मुसलसल बारिश होती रही। अगले हफ्ते जब लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए कि अब ये बारिश थम जाए, क्योंकि मदीना पानी से बह पड़ा था। वहां एक वादी है, वो वादी बहने लगी पानी से, और कहने लगे कि अब घर गिर रहे हैं और मवेशी मर रहे हैं डूब के, यानी अब आप हमारे लिए दुआ कीजिए। तो उस पर आपने हाथ उठाकर दुआ की और कहा, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, हाथों से यूं साथ कहा, अल्लाहुम्मा हवालैना, अल्लाह हमारे आस पास इन बादलों को कर दे, वला अलैना, और हमारे ऊपर न कर। साहबा कहते हैं कि उसी वक्त बादल छटना शुरू हुए और जिस तरफ आपने इशारा किया था उसी तरफ बादल सिमटना शुरू हुए और वापसी पर लोग धूप में गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता था और आप भी दुआएं किया करते थे। तो इस वाक़े से ये पता चलता है कि इसमें नमाज के लिए कोई खास नमाज नहीं पढ़ी गई थी इस मौके पर। तो इस्तिस्का, पानी मांगना, खा नमाज इस्तिस्का पढ़कर या वैसे ही खुतबे के दौरान या नमाज के बाद या किसी भी वक्त, तो दोनों तरह दुआ की जा सकती। तो इस्तिस्का, पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपनी कौम के लिए। कौन है आपकी कौम? कौम किसको कहते हैं? एक इलाके, नस्ब या वतन से ताल्लुक रखने वाले लोग। मसलन पाकिस्तानी कौम, जो उस इलाके में, एक खास इलाके में, एक खास जगह पर रहने वाले हैं। और यहां मुराद एक नस्ब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्योंकि बनी इसराइल सब का नस्ब क्या था, कहां तक जाता था, किस तक? याकूब अलैहिस्सलाम तक। लिकौमिही, अपनी कौम से। फकुलना, तो कहा हमने, किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अच्छा, इस्तिस्का का रूट जो है सीन काफ ये है, और कौम का रूट तो वाज़ेह है, काफ वाव मीम है। कुलना का रूट काफ वाव लाम है। फकुलना इद्रिब, मारो, जैसे ज़र्ब मोमिन होता है ना, मोमिन की ज़र्ब, मारो। बे असा का, अपने असा को। असा कहते हैं लाठी को, स्टाफ को। और ये असा भी बहुत अजीब चीज थी। मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ काम हुए इससे। यहां पर हम देखते हैं कि असा मारने से पानी फूट पड़ा, और पीछे हमने पढ़ा कि असा मारने से समुद्र का पानी खुश्क हो गया। यहां पत्थर फट पड़ा और वहां पानी पत्थर बन गया, यानी कत्तौदल अजीम, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह पानी जो था
وہ دو طرف اٹھ گیا. عصا کے ساتھ چلنا جو ہے آج کے دور میں شاید صرف بوڑھوں کے لیے رہ گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سہارا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب یہ عصا پکڑا ہوا تھا. قال ہی عصایا، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی اس سے کام لیتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. تو جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور جس علاقے میں تھے وہاں عصا سے کئی کام لیے جاتے تھے اور یہ ایک معمول تھا، یعنی وہ ہتھیار تھا ایک طرح سے، آپ سمجھیے. جی ہاں. تو بے عصا کل حجر، اور ایک موقع پر یہ عصا جو تھا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں وہ نگل لیں. تو وہی عصا تھا، اس کو مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو. الحجر ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر عصا مارو. فن فجرت، پس جاری ہو گئے. فا پس ان فجرا، اس میں آپ دیکھیے کہ فا جیم را روٹ ہے. فجر، فجر کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، کسی چیز کو وسیع طور پہ پھاڑنا. اور فجر کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے صبح کے وہ جو فجر ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی وسیع پیمانے پر روشنی پھوٹ پڑتی ہے. اس میں کہتے ہیں نا پو پھٹنا. اسنتا دو، عشرتا 10، 2 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. 12 عینن چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی. اگر آپ دیکھیں تو آنکھ کے کناروں پر بھی سوراخ ہوتے ہیں جس سے آنسو بہتے ہیں، پانی کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی مناسبت سے چشمے میں بھی، چشمہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ کبھی غور سے آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو سوراخ ہوتے ہیں آئیزی کی طرح، چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے جیسے کسی پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات صرف رس بھی رہا ہوتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ فن فجرت کی بجائے فم بجست کا لفظ آتا ہے. اور فم بجست جو ہوتا ہے نا تنگ مقام سے نکلنا، یعنی رسنا پانی. تو وہ ابتدا میں رسا اور پھر آگے جا کے زیادہ ہو گیا، پھوٹ پڑا، یعنی جیسے کسی گش فورتھ ہوتا ہے نا، قوت سے نکلنا. قد تحقیق علمہ، جان لیا، عین لام میم، کل ہر، اناسن جماعت. اناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے اور یہاں مراد اسبات ہیں. بنی اسرائیل کے 12 اسبات تھے. مشربہم، شین رے بے اس کا روٹ ہے مشرب. مشرب جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی، لیکن یہاں پر اسم ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ میں آج وزن آپ کو اس کا لکھ دیتی ہوں اور پھر آئندہ اس وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. مشرب وزن کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے کہ جب میں اس کی بات کرتی ہوں نا وزن کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں بالکل برابر ہیں. مف ال، نیچے بھی آپ دیکھیے مش رب، مف ال مش رب. مشرب پینے کی جگہ. ظرف کہتے ہیں اصل میں برتن کو یا جگہ کو. تو ظرف یعنی جس میں کوئی چیز ڈالی جائے. آپ سب نے اردو قاعدہ پڑھا ہوگا، زوئے ظروف. وہ ظروف جو ہے نا وہ ظرف کی جمع ہے. تو اسم ظرف کہتے ہیں جس وقت اور جگہ کے لیے آتا ہے. اس کے وزن پر کوئی اور لفظ بنائیے، جیسے مقتل، مکتب. مکتب کیا ہوا؟ پڑھنے کی جگہ. مقتل قتل گاہ، اور مدفن دفن ہونے کی جگہ، فلاں کا مدفن ہے. مخرج اور مشعل. مشعل دو چیزیں اس میں آتی. ایک تو یہ ہوتا ہے اسم ظرف اور ایک ہوتا ہے مصدر میمی. ظرف برتن کو کہتے ہیں نا جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. اسم ظرف کیا ہے؟ کام کرنے کی جگہ، چیز ڈالنے کی جگہ، یعنی خاص علاقے یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے زمان. یہ بھی ہوتا ہے اس میں فرق، حصی اور مانوی کے طور پہ. لکھ لیا سب نے؟ مصدر کا بھی لفظی معنی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نکلے. مصدر صادر ہونا.
تو جتنے بھی مصدر ہوتے ہیں، جب میں لفظ مصدر بولتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سالڈ پتھر کی طرح، پتھر نہیں، ایک سالڈ چیز ہے جس سے بہت ساری اور چیزیں، برانچز نکلیں گی، یعنی وہ خود اپنی جگہ پر ہے مگر اس سے اور بہت کچھ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے. تو شرب یشرب اس کا ماضی مضارع ہے، یعنی پینے کی جگہ، واٹرنگ پلیس. اور اسم ظرف کا نا ایک مفعل ہوتا ہے اور ایک مفعل بھی ہوتا ہے، وزن، دو وزن ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. بعض اوقات مفعل ہوتا ہے اور بعض اوقات مفعل ہوتا ہے. مفعل سے بھی بہت سے ہیں، جیسے مسجد. مسجد کیا ہے؟ نماز کی جگہ. اور منزل، اترنے کی جگہ. جی مغرب، سورج غروب ہونے کی جگہ. مشرق، سورج طلوع ہونے کی جگہ. مسکن وہ مفعل کی طرح ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا کانسیپٹ. مشربہم، کلو کھاؤ. اکلا یا اکلو سے، کلو کھاؤ. وشربو اور پیو، شین رے بے سے. من سے، رزق، رزق رزق کہتے ہیں عطا کو، بخشش، پروویژن. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے. ولا اور نہ، تاسو، عین ثا واو اور عین ثا یا دونوں ہی اس کے روٹ ہیں. ذہنی اور فکری بگاڑ کے لیے آتا ہے اور فساد میں تیزی کے لیے آتا ہے، کیونکہ انسان کا ذہن جسم سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، یا نہیں؟ فساد حسی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے؟ ذہنی بگاڑ اور فساد میں تیزی. ولا تاسو اور مت تیزی سے فساد کرو، مت شدت فساد کرو. فی الارض زمین میں. مفسدین مفسد بن کر. مفسدین کس کی جمع؟ مفسد کی. فا سین دال. افسد یفسد افساد بگاڑنا، کسی بھی چیز کے اندر خرابی پیدا کرنا، جیسے بستیوں کو تباہ کرنا، اجاڑنا، جانوروں کو قتل کرنا. اور اس جب قل تم کہا تم نے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے. یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں. یہ کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ نفی کا. جی ہاں. نصبرا ہم صبر کریں گے. صاد بارا صبر. صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے روکنا. صبر اور دابہ کا معنی ہوتا ہے جانور کو چارے کے بغیر باندھ دینا. اس کا حال کیا ہوگا؟ مرتا نہیں ہے، کوئی نہیں مرتا. سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا. عربی میں کہتے ہیں صبر الدابہ، جانور کو چارے پانی کے بغیر باندھ دیا، کچھ نہیں دے رہے کھانے پینے کو. اب اس سے آپ کو کیا امیجنیشن میں کیا آ رہا ہے؟ اینیمل کرولٹی. صحیح ہے، بظاہر کرولٹی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہنگر پینگز جو اس کے اندر ہوں گے نا، اور وہ رسی توڑا رہا ہوگا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن اس کو باندھا ہوا ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کہیں کچھ کر نہیں سکتا. اسی طرح صبر کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی کہ انسان کے اندر سے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، غصے کی شدت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا منہ بند کر کے رکھتا ہے، خود کو روک کے رکھتا ہے. اس جانور کی جو اس پہ آپ نے کبھی بندھا ہوا بھوکا جانور دیکھا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چکر کھا رہا ہوتا ہے. اس کو تو مجبوراً کو باندھ دیتا ہے نا. تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی بعض مواقعوں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. اس میں انسان تل ملاتا ہے، چکر کھاتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو، لیکن وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کو کیا ہو، کوئی نقصان پہنچے. بہرحال لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم نہیں صبر کر سکتے، ہم نہیں سہ سکتے. الا اوپر، طعامن کھانا، تو این میم اس کا روٹ ہے. واحدن ایک، حالانکہ دو تھے، من اور سلوا، بے صبری میں یہ بھی بھول گئے. الا طعام واحدن، ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ نمکین میٹھا دونوں ہی تھا. فدعو پس دعا کرو،
دعا یدعو دعا کرنا، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یعنی موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج وہ نکالے، خراجیم خرجا، لنا ہمارے لیے، مما اصل میں کیا تھا، من اور ما، تنبتو انبت ینبتو انبات اگانا، اگاتی ہو، الارض زمین، من سے، بقلہا اس کا ساگ، بقل کہتے ہیں سبزی ساگ کو، ایسے پودے جن کا تنا نہ ہو، جیسے پالک ہوتی ہے نا، تو پالک کا سٹیم ہوتا ہے وہ اس جیسے درخت کا اس طرح نہیں ہوتا، تانا نہیں ہوتا، اسی سے اگ رہی ہوتی ہے۔ اور کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے دھنیا، جتنی بھی گرین ویجیٹیبل اس طرح کی ہے نا جو پتوں والی، جو ڈائریکٹ زمین سے اگتی ہیں تو وہ بقل کہلاتی ہیں۔ گرین ہربس آپ لکھ سکتے ہیں، گرین ہربس، جی نہیں آل گرین ویجیٹیبل نہیں، کیونکہ وہ تو پھر پھلیاں وغیرہ بھی ہوں گی نا۔ وقصائہا اور اس کی ککڑی، ککڑی کیوکمبر، وفومہا اور اس کا تھوم، فوم لہسن، وعدسہا اور دال، مسور کی دال، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ یہ جو عدس کا لفظ ہے نا، باقی لفظ تو بہت آپ کو سامنے نظر ہے، عدس جو ہے اسی سے عدسہ نکلا ہے، عدسہ، عدسہ کس کو کہتے ہیں، لینز کو جو آنکھ کے اوپر لگاتے، تو اس کی جو شکل ہے وہ آپس میں ملتی، تو یہ جو عدسہ ہے یہ اصل میں مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، لینز جو تھا، تو اس سے پھر وہ عربی کا لفظ ہے بیسیکلی، اور لینز جو ہے یہ لیٹن میں آتا ہے، اور لیٹن میں مسور کو لن کہا جاتا ہے نا، اور پھر لینٹل بھی اسی سے آ گیا۔ عدسہا و بصلہا اور اس کا بصل، قالا کہا، اتستبدلون آ کیا پیچھے پڑا آ، تستبدلون اس میں روٹ ڈھونڈیے، بے دال لام بدلنا، کہیں پڑا یہ روٹ، فبدل الذین، جی تستبدلون کا معنی ہے استبدل یستبدل استبدال، بدلے میں لینے کی خواہش کرنا، ایکسچینج کرنا، الذی وہ، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، دال نون واو، دنو کہتے ہیں کم کو، دنیا بھی اسی سے نکلا ہے، کم درجے کی چیز، بالذی بدلے اس کے، یہاں با جو ہے بدلے کے معنوں میں ہے، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، ہابطا اتر جاؤ چلے جاؤ، یہ پیچھے کہاں پڑا ہے، آدم علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور کیا کہا، اہبتو، مصرن کسی بھی شہر میں، یہاں مراد ایجپٹ نہیں ہے، کسی بھی شہر میں، کوئی بھی شہر، اینی سٹی، اینی قریہ، سیٹلمنٹ، فإنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، سأل یسأل سوال مانگنا، جو تم مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا تم کو، وا اور، ضربت ماری گئی، ضرب یضرب سے، علیہم ان پر، کن پر، بنی اسرائیل پر، الذلت ذلت، ہیملیشن، ذلت کہتے ہیں کسی کے قہر اور دباؤ کی وجہ سے جو ذلت آتی ہے، اور وجہ اس کی اپنی سرکشی ہوتی ہے، انسان کے اپنے گناہ کے نتیجے میں جو ہوتا ہے نا وہ ذل ہوتا ہے۔ والمسکنت اور مسکنت، مسکنت کا روٹ جو ہے وہ سین کاف نون ہے، سکنا کا معنی، سکنا یسکنو کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آ کے سکون پاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، یہاں مراد حاجت مندی اور فقیری ہے، بہادری کا نہ ہونا ہے، بزدلی بھی ہے، کیونکہ مسکنت جو ہے نا انسان کو بزدل کر دیتی ہے، نچلا بٹھا دیتی ہے، انسان ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں معروف معنوں میں صرف پاورٹی مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے، حاجت مندی اور بزدلی، فقیری،
वबाऊ और लौटे वो, बाऊ, बा वाओ हमजा पीछे पढ़ा आपने? वो तो यही पढ़ रहे हैं। नहीं, बहु उन का मतलब होता है पलटना, लौटना। बेगदबिन, साथ गुस्से के, गजब। मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। जालिका, ये क्या, ये जिल्लत और रुसवाई। बेअन्नहुम, बवजह उसके, बे सबब के लिए आया है। कानू, थे वो, यकफुरूना, वो कुफर करते। बे आयातिल्लाही, साथ अल्लाह की आयात के। यकफुरूना का रूट क्या है? और वाव नून जमा की अलामत है। वयक्तुलूना, और वो कत्ल करते थे। यहां भी आप देखें वाव नून किसकी अलामत है? जमा की। और काफ तालाम रूट है। अन्नबीयीना, नबियों को, नबी की जमा। या तो ये नबवतुन से है, और नबवतुन कहते हैं बुलंदी को। तो नबी को नबी क्यों कहा जाता है? कि उसका मकाम और मर्तबा बाकी लोगों से बुलंद होता है। या फिर ये नबा उन से है, और नबा उन कहते हैं अहम खबर को। और नबी क्या करता है? अहम खबरें देता है अल्लाह की तरफ से। बगैर अल हक, बगैर हक के। और हक क्या होता है? साबित बात, सच्ची बात। जालिका, ये सब, यानी जिसकी तरफ इशारा हुआ है। बिमा, बवजह उसके जो, असौ, उन्होंने नाफरमानी की। असौ का क्या रूट है? ऐन साद या, असा यासी, इस्यान, मासियत। वकानू, और थे वो, या तदून, हद से बढ़ जाते। ऐन दाल वाव इसका रूट है। एतदा या तदी से ट्रांसग्रेशन के लिए आता है, हद से बढ़ जाते थे। इन्ना, बेशक, अल्लजीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए। वल्लजीना, और वो लोग, हादू, जो यहूदी बन गए। तो आमनु से मुराद उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हादू से मुराद उम्मत मूसा अलैहि सलाम है, जो यहूदी। और इनको यहूदी क्यों कहा जाता है? हादू क्यों? क्योंकि इन्होंने बचने से तौबा की थी। और हादा का माना होता है ताबा। इन्ना हुदना इलैका, हम आपकी तरफ तौबा करते हैं। वन नसारा, और नसारा, नासिरा की तरफ निस्बत। या फिर नहनु अंसारुल्लाह कहा था इन्होंने। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम के अतबा। और ये नसरान की जमा है। नसारा किसकी जमा है? नसरान की। इससे नसरानी भी आता है। नसरानी की जो या है ये मुबालगे के लिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि नसारा नसरानी की जमा। नो, नसारा किसकी जमा है? नसरान की। लेकिन नसरानी क्यों कहा जाता है? नसरान की तरफ निस्बत नहीं है, ये मुबालगे के लिए। या वसाबीना, और साबी। सबा यसबऊ, लफ्सी माना होता है निकलना, दीन से मुनहरिफ होना। साबी कौन थे? इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। बाज कहते हैं कि ये नसारा का एक ग्रोह था, बाज कहते हैं यहूद का एक ग्रोह निकले हुए थे, बाज कहते हैं मजूस थे। मजूस कौन होते? सितारा पर आग परस्त। इराक के इलाके में, बाबिल के इलाके में रहा करते थे। अरबी में कहते हैं सबा यसबऊ, खरजा, निकलना। और अरबों के यहाँ साबी उसको कहते थे जो अपने दीन से निकल जाए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो क्या कहते थे कि साबी हैं, या जो भी मुसलमान होता तो उसको कहते कि ये बेदीन हो गया। तो साबी बेसिकली हर दीन के निकले हुए लोग, और हर दीन को सही कहने वाले, जिनका अपना कोई दीन नहीं, किसी खास मुतय्यन दीन पर नहीं, जिसमें आजकल बहुत से लोग यही करते हैं। वहदत अदियान की बात सुनी है कभी आपने? क्या होती है वहदत अदियान? वहदत अदियान से मुराद ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सारे दीन अच्छे हैं और सारे दीन सच्चे हैं, और ज्यादा बेहतर ये कि हर दीन में से कुछ कुछ ले लो, बजाय इसके कि सिर्फ मुसलमान रहो। क्या करो? हर दिन क्रिसमस है तो वो मना लो, और
اسی طرح عید آئے تو وہ منا لو، اور کوئی اور موقع ہے تو وہ سیلیبریٹ کر لو، اور سبھی دین اچھے ہیں اور سب کے ساتھ مل جل کے رہو، اور اس سے ہارمنی ہوگی، اور ہر دین کی کچھ کچھ باتیں لے کے ایک نیا دین بنا لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس الاسلام ہے، کیونکہ سچائی ایک ہی ہوتی ہے. سورۃ آل عمران 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ ہر ایک میں سے کچھ کچھ لے کے ایک نئی چیز بنا لی جائے. تو ایسے لوگ صرف آج کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی تھے، ان کو سابی کہا جاتا تھا. عربوں میں کہتے ہیں جب کسی اونٹ کا دانت نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سبع ناب البعیر، اونٹ کا دانت نکلا. اصل میں عربوں کے یہاں اونٹ ہر چیز تھی، ان کی ساری زبان ہی اونٹ سے نکلتی ہے. تو جیسے ہم اپنے بچوں کے دانت نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، ہر ایک بتاتے ہیں اس میں دانت نکال لیے. جب بچہ دانت نکالتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے اونٹ کا دانت نکلا ہے، یعنی جوان ہو گیا، اونٹ بڑا ہو گیا، بچہ نہیں رہا. تو سبا کا مطلب ہے نکلنا، یعنی دانت جو مسوڑے کے اندر تھا باہر آ گیا. تو اس سے آپ کو کانسیپٹ یاد رہے گا انشاءاللہ. قتادہ صحابیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ صابئین اس قوم کا نام ہے جو زبور پڑھتی ہے، فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اور انہوں نے ہر دین میں سے کچھ کچھ لے کر ایک نیا دین بنا لیا. ٹھیک. والصابئین من جو کوئی آمن ایمان لائے، آمن یؤمن ایمان باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخری دن پر. یوم آخرت ایسی جیسے یوم آزادی ہوتا ہے. وعمل اور عمل کرے، صالحا صالح نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، اجر کہتے ہیں ثواب کو، بدلہ، اجرت. اجرت کیا ہوتی کوئی بتائے گا؟ مزدوری. یس. اجر جو ہے یہ مزدوری ہے، کچھ کیے ہوئے کا بدلہ ہوتا ہے. عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کا روٹ کیا ہوگا؟ ہا زائی نون، حزن. حزن یحزن، حزن یحزن، حزن و ملال کرنا. حزن و ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کسی محبوب چیز کے جانے پر، کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے نکلنے پر جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی. چلیے تلاوت سنیے پھر انشاءاللہ تفسیر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اصل میں عصا جو ہے نا وہ عصاؤں پر پڑتا ہے. کہتے ہیں نا لاتوں کی باتوں سے نہیں مانتے. بگڑے تگڑوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟
مولا بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ